بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں عظمت خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایجوکیشن نیوز. ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ ایم ڈی کیٹ کے ٹیسٹ ہوئے تھے. خیبر پختونخوا میں بھی صورتحال آپ کے سامنے ہے. پھر سندھ میں کس طرح سے ہوئے اور جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے کون کون سے لوگ اس میں ملوث تھے، یہ بھی آپ کو ہم نے بتایا ہے. ان کے خلاف ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے، یہ بھی آپ کے علم میں ہے. اور اب دوسری طرف یہ ہے کہ یہ بات ثابت ہو گئی ہے. کل جو اشتہار آیا ہے ڈاؤ یونیورسٹی کی طرف سے، اور انہوں نے سندھ کے 40,000 طلبہ کو یہ خوشخبری سنائی ہے. اور اگر دیکھا جائے تو یہ 1 لاکھ سے زائد افراد کے لیے ایک اچھی خبر تھی، جو کشمکش کی صورتحال میں تھے کہ ایم ڈی کیٹ دوبارہ ہوگا یا نہیں ہوگا. اور خود جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کی حنا سعید ہوں یا سراب زمان ہوں یا وائس چانسلر ہوں، ان کے لیے بھی ایک بری خبر تھی کہ بالآخر ڈاؤ یونیورسٹی نے ایم ڈی کیٹ ریکنڈکٹ کرنے کا باقاعدہ سے اعلان کر دیا ہے، اور انہوں نے اس کے لیے 3 زبانوں میں اشتہار بھی دے دیا ہے. اب ڈاؤ یونیورسٹی نے جو اشتہار جاری کیا ہے اس میں ایم ڈی کیٹ کے اسٹوڈنٹ کے لیے یہ ٹیسٹ انہوں نے 19 نومبر کو رکھا ہے. فی الوقت اس میں 10 روز باقی ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ 19 نومبر کو یہ ٹیسٹ ہوگا. اس کے لیے انہوں نے 4 لوکیشنز اسٹوڈنٹس کو بتائی ہیں، جن میں سے کراچی میں وہ کسی یونیورسٹی میں کرنے کے بجائے ایکسپو سینٹر میں کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں. یہ کسی بھی لحاظ سے بہت ہی زبردست فیصلہ ہے، اور اگر کراچی یونیورسٹی میں بھی حسب سابق ہوتا تو یقیناً اس بار آسانی کے ساتھ یہ ٹیسٹ ہو سکتا تھا، کیونکہ کراچی یونیورسٹی کی انتظامیہ کے بقول جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کی جو انتظامیہ سی، حنا سعید اور اس کے ساتھ جو ٹیم تھی، انہوں نے مس مینجمنٹ کی اور جامعہ کراچی کو بھی کھل کر کے انتظامات نہیں کرنے دیے، جس کی وجہ سے ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے. ہم نے ایک ولاگ کیا تھا اس پہ 10 ستمبر کو، جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کتنی بد انتظامی ہوئی تھی، لوگوں کو کتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تھا. پھر اس کے بعد اب جو کراچی میں ٹیسٹ ہوگا، یہ ٹیسٹ ایکسپو سینٹر میں ہوگا. ایکسپو سینٹر ایک بہت وسیع جگہ ہے جہاں پہ لاکھوں لوگ آ سکتے ہیں، اور گاڑیاں پارکنگ کی بھی بالکل وسیع سپیس ہے وہاں پہ. والدین کو کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوگا. پھر اس کے علاوہ انہوں نے حیدرآباد لیاقت یونیورسٹی آف میڈیکل ہیلتھ سائنسز جام شورو کو منتخب کیا ہے، وہاں پہ ہوگا. حیدرآباد کی قرب و جواہر کے جو اسٹوڈنٹس ہوں گے، ان کا ٹیسٹ وہاں ہوگا. اس کے علاوہ لاڑکانہ میں پولیس ٹریننگ سینٹر کو منتخب کیا گیا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی سپیس ہے، وہاں پہ بھی لوگوں کو کوئی کسی قسم کا ایشو نہیں ہوگا. پھر چوتھی جو نواب شاہ میں لوکیشن ہے، بلاول سپورٹس کمپلیکس، یہ بھی بہت وسیع گراؤنڈ ہے، ان کے پاس گاڑیاں پارکنگ کی جگہ بھی ہے، وہاں پہ ہوگا. یہ 4 جگہیں ہیں جہاں پہ ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی کی جانب سے ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ ہوگا، جس میں سے ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اپنا ٹیسٹ کوالیفائی کریں گے، پاس کریں گے. پھر اس کے بعد ان کو نیکسٹ چیزوں میں جانا پڑے گا، اور پھر جو کوالیفائی کر جائیں گے وہ ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس میں ایڈمیشن لے پائیں گے. لیکن ایک بات بالکل کلیئر ہے کہ جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کی انتظامیہ کی غفلت تھی، جس پر ضرور کارروائی ہونی چاہیے. اور ایف آئی اے بھی اس میں ناکام ثابت رہا ہے، کیونکہ ایف آئی اے کی رپورٹ میں یہ مینشن تھا کہ حنا سعید اور سراب زمان نے کسی قسم کا کوآپریٹ نہیں کیا، اور وہ کمیٹی کے سامنے پیش بھی نہیں ہوئے، جبکہ حنا سعید جو ہے وہ جعلی ڈگری پر ان کو بھرتی کر کے یہ سارا سلسلہ ان کے انڈر دیا گیا تھا. پھر یہ جتنے بھی پی ایم ڈی سی کی طرف سے جو اخراجات بھیجے گئے تھے، ان کا بھیجا استعمال ہوا، اس کا آڈٹ ہوا یا نہیں، اس حوالے سے بھی ہم نے پی ایم ڈی سی کی انتظامیہ کو ایک آر ٹی آئی فائل کیا ہے، جس کا جواب آنے کے بعد ہم آپ سے ضرور شیئر کریں گے. اور اسی حوالے سے کچھ سوالات ہم نے جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کی انتظامیہ سے بھی آر ٹی آئی کے ذریعے سے پوچھے ہیں، ان کا جواب آنے پر بھی ہم آپ کو ضرور مطلع کریں گے. لیکن ایک بات بالکل کلیئر ہے کہ اب ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی جو ہے یہ ایم ڈی کیٹ ریکنڈکٹ کر رہی ہے. اسٹوڈنٹ نے پروٹیسٹ بھی کیے تھے، آپ نے اوورال سندھ میں دیکھا ہوگا، اسٹوڈنٹ نے کہا تھی کہ نہیں ہونا چاہیے ریکنڈکٹ. لیکن جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کی انتظامیہ بھی چاہ رہی تھی کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن زین فتین اور لائق جو اسٹوڈنٹ تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ریکنڈکٹ ہونا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو سکے. اب ایسے میں یہ دیکھنا ہے کہ جو جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کی انتظامیہ نے گل کھلائے تھے، اس پر ان کا کیا احتساب ہوتا ہے یا نہیں. جتنے بھی وہ پیسے تھے، وہ جو ایم ڈی کیٹ نے دیے تھے، اپنا پی ایم ڈی سی نے ان کو دیے تھے ایم ڈی کیٹ کے لیے، وہ ان کو واپس کیے جاتے ہیں یا نہیں.
اور یہ بھی ایک سوال ہے. اور پھر دوسرا سب سے اہم سوال یہ ہے کہ یہ جو 1 مہینے کا ٹائم ضائع ہوا ہے اس کو کس طرح سے مینیج کیا جائے گا؟ کیا امتحانات اس طرح سے تاخیر کا شکار ہوں گے؟ اسباق لیٹ ہوں گے؟ کلاسز لیٹ ہوں گی؟ کیا ہوگا؟ اس حوالے سے بھی ہم نے پی ایم ڈی سی کی انتظامیہ سے سوال پوچھا ہے. جیسے ہی ان کا جواب آتا ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے وہ بھی ضرور رکھیں گے. آپ کی اس کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ نے اپنے تجربات سے ضرور ہمیں آگاہ کرنا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظمت خان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.